حضرت محمد کی حاتم طیبہ میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جو آپ کی نبوت، رحمت اور معجزات کی واضح دلیل ہے۔ انہی میں سے ایک نہایت مشہور اور ایمان افروز واقعہ بولنے والے اونٹ کا بھی ہے، جس نے نہ صرف اپنی تکلیف بیان کی بلکہ رسول اکرم کی صداقت پر گواہی بھی دی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور نبی کریم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ عرب کے گرم اور خشک صحرا میں سفر کرنا آسان نہ تھا، لیکن صحابہ کرام حضور کی صحبت میں ہر مشکل کو آسان سمجھتے تھے۔ راستے میں ایک باغ کے قریب سے گزر ہوا جہاں کچھ کھجور کے درخت تھے اور ایک شخص کا اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضور اس باغ کے قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ وہ اونٹ اب کو دیکھ کر بے چین ہو گیا، زور زور سے آوازیں نکالنے لگا اور اپنی گردن جھکا کر گویا اب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے یہ منظر حیرت سے دیکھا، کیونکہ ایک جانور کا اس طرح رد عمل دینا معمول کی بات نہیں تھی۔ رسول اللہ اس اونٹ کے قریب تشریف لے گئے۔ اونٹ اب کے پاس آیا اور اپنے آنسو بہانے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ نہایت درد اور غم کی کیفیت میں تھا۔ حضور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو تسلی دی اور پھر اللہ کے حکم سے وہ اونٹ بولنے لگا۔ آپ نے دل کی بات ایسے انداز میں ظاہر کرنے لگا کہ آپ اس کی بات سمجھ گئے۔ اونٹ نے شکایت کی کہ اس کا مالک اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ اسے بہت زیادہ کام لیتا ہے، بھوکا رکھتا ہے اور اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہے۔ اس نے گویا اپنی فریاد رسول اللہ کے سامنے پیش کی کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضور نے فوراً اس اونٹ کے مالک کو بلایا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو اپنے اس سے فرمایا کہ کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ رسول اللہ نے اس شخص کو نصیحت فرمائی کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اور جو شخص ان پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے اونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اسے مناسب خوراک دے گا اور اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ ایک عظیم سبق بھی دیتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جانوروں کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیشہ نرمی، رحم اور انصاف کا درس دیا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بے زبان جانور بھی رسول اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کر سکتا ہے اور آپ اس کی بات کو سمجھ کر انصاف فراہم کرتے ہیں۔ یہ آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم چاہے کسی پر بھی ہو وہ قابل مذمت ہے۔ اگر ایک جانور پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے تو انسانوں پر ظلم کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اسلام ہمیں ہر حال میں عدل اور رحم کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے نہ صرف عبادات سکھائیں بلکہ اخلاق، معاملات اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اونٹ کے اس واقعے میں ایک اور اہم پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے معجزات عطا فرماتا تھا جو لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے تھے اور انہیں حق کی طرف مائل کرتے تھے۔ اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کا ایمان مزید مضبوط ہوا ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اکثر جانوروں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مخلوق کا احترام کیا جائے۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا بن سکتا ہے اگر اس میں رحم اور اخلاص ہو۔ آج کے دور میں بھی اس واقعے کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں بھوکا رکھتے ہیں یا ان سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ یہ سب اعمال اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں اور ہر مخلوق کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کریں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایک جانور کی فریاد بھی اللہ کے نبی تک پہنچ سکتی ہے تو انسان کی فریاد کیسے نظر انداز ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں ہر حال میں انصاف اور دیانتداری کو اپنانا چاہیے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بولنے والے اونٹ کا یہ واقعہ رسول اللہ کی عظمت، اب کی رحمت اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کا ایک روشن نمونہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں رحم پیدا کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔
یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔